الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 53 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گھٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا عظیم تر منصب بخشا ہے، اور وہ عرب میں سے ہیں، بنی اسرائیل سے نہیں، اسی لیے یہود ان سے حسرت کی آگ میں جل رہے ہیں اور لوگوں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق سے روک رہے ہیں۔ یہودی اپنے خیال میں جانتے تھے کہ پیغمبری اور دین کی سرداری ہماری میراث ہے اور یہ منصب ہم ہی کو لائق ہے، اسی لیے عرب کے پیغمبر کی اتباع کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ حکومت اور بادشاہت ہم ہی کو حاصل ہوگی، گرچہ چند روز کے لیے دوسروں کے پاس ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم و فضل اور جاہ و جلال دیکھ کر یہودیوں کے دلوں میں جلن پیدا ہوتی تھی، اسی حسد و بغض کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ پہلے تم لوگ سلطنت سے محروم کر دیے گئے، اور اگر تمہیں سلطنت کا کچھ حصہ مل جاتا تو تم ایک کوڑی بھی اپنے بخل کی وجہ سے نہ دیتے، کیونکہ ان کے دل تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان سے حق کا اعتراف تک نہیں ہو سکتا۔ حضرات، حسد کہتے ہیں دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، اور یہ حرام ہے۔ احادیث میں حسد کرنے والوں کی بڑی سخت وعید سنائی گئی ہے اور اس بری خصلت سے بچنے کی تاکید کی گئی۔ ایک جگہ فرمایا گیا تم حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر، دونوں حرام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو حسد جیسی بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔